اب یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے سامنے جا چکا ہے، اور گزشتہ ہفتے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ایف آئی اے کو حکم دیا کہ خرم رسول کو 24 جنوری تک گرفتار کیا جائے۔ ابھی تک خرم رسول کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور ایک دفعہ پھر ایف آئی اے کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو احکامات ہیں ان کی تعمیل نہیں کی جا رہی، حالانکہ اگر وہ چاہیں تو خرم رسول صاحب کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس معاملے پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سمیر پرویز حسین صاحب، سمیر صاحب اور ان کے والد پرویز حسین صاحب، ان دونوں نے مل کر یہ سارا بزنس شروع کیا تھا خرم رسول کے ساتھ۔ آپ یہ بتائیے کہ سمیر صاحب، خرم رسول صاحب آپ کے ملزم ہیں یا پرائم منسٹر صاحب سے بھی آپ کو کوئی شکوہ ہے؟ السلام علیکم میر صاحب۔ میر صاحب، اس میں 2 نہیں 3 ملزم ہیں۔ سب سے پہلا ملزم تو میاں خرم رسول ہے، دوسرا پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہے عسکری بینک۔ اچھا، تو یہ آپ نے جو ایف آئی اے میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں تو صرف خرم رسول کا نام ہے۔ میر صاحب، میری ایکچوئل ایف آئی آر جو میں نے کٹوائی تھی، جس کی میں نے ریکویسٹ دی تھی، اس میں نے سب سے پہلے اوپر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کا نام لکھا تھا، جو کہ ایف آئی اے نے نہیں پھر اس پہ عمل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت نرگس سیٹھی جو پرنسپل سیکرٹری تھی، شی اسٹیپڈ ان اور وہ کمپلینٹ بن گئی، اور انہوں نے پھر یہ ایف آئی آر کٹوائی جس میں کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں تھا۔ پرائم منسٹر نام آپ کیوں لے رہے ہیں؟ میں پرائم منسٹر کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ جب یہ پروجیکٹ میرے سامنے لایا تھا، یہ پروجیکٹ کبھی تھا ہی نہیں، اٹ نیور ایگزسٹڈ، اور میں نے جو یہ پیمنٹس دی تھیں ساری یہ پارکو کو دی تھی، کوئی میاں خرم رسول کو کسی کو نہیں دی تھی، اور جب یہ پروجیکٹ ہوا ہی نہیں، کبھی تھا ہی نہیں، تو میرا کافی پریشر تھا خرم رسول کے اوپر کہ جی میں نے پیمنٹس کر دی ہیں، اگریمنٹ میرے ہو گئے ہیں، میری سپلائز کیوں نہیں شروع ہو رہی، پارکو سے مجھے سپلائز نہیں آ رہی۔ تو ان پہ جب دباؤ آتا تھا تو یہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جاتے تھے۔ 3 دفعہ ان نے میری پرائم منسٹر سے میٹنگ کرائی۔ آپ کی پرائم منسٹر سے خود ملاقات؟ 3 دفعہ میری پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے، اور میں ہوتا تھا پرائم منسٹر اور خرم رسول۔ کتنی پیمنٹ آپ نے کی ان کو؟ ان کے جی جو چیک میرے پاس باؤنس پڑے ہیں 63 کروڑ 33 لاکھ روپے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ پیمنٹ پارکو کو کرتے تھے؟ میں پارکو کو پیمنٹ کر رہا تھا جی۔ تو پارکو کو پیمنٹ کرتے تھے تو وہ پیمنٹ خرم رسول کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ وہ جی پیمنٹ پارکو کے نام ہم کراس چیکس بناتے تھے، پے آرڈرز جمع کراتے تھے، کبھی خود ہم نے جمع کرائے، یہ پارکو کے لیے وہ پیمنٹس ان کے ہاتھ لگتی تھیں، وہ پے آرڈرز، یہ پے آرڈرز اٹھا کے جا کے بلو ایریا برانچ ایک جو ہے ایک فراڈ سینٹر کھولا ہوا انہوں نے، اور وہاں پہ انہیں اکاؤنٹ کھول دیا پارکو کا، اس میں سارے پیمنٹ جمع کرائی جا رہی ہے۔ 1.5 سال تک یہ ہوتا رہا۔ تو عسکری بینک کے جو اوپر تو ساری ہماری عسکری قیادت ہے جی، تو اس کا مطلب ہے ان کے نیچے بھی فراڈ ہو رہا ہے؟ اوپر کا تو نہیں مجھے معلوم جی، لیکن ادھر 2 برانچز ہیں اس میں فراڈ میں کمپلیٹلی شامل ہیں، ایک آپ کی بلو ایریا کی برانچ اور ایک آپ کی کراچی چندری روڈ کی برانچ۔ اچھا جی، تو اب یہ بتائیں کہ پچھلے ہفتے چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا ایف آئی اے کو کہ اس کو گرفتار کرے خرم رسول کو، یہ کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ میں ابھی بھی بولوں گا میر صاحب کہ اس میں پرائم منسٹر کا آشیرواد ہے، اس کے اوپر صرف اور صرف پرائم منسٹر کا، اینڈ لیٹ می میک اٹ کلیئر کہ اس میں اور کوئی پیپل پارٹی کا آدمی انوالو نہیں ہے، نہ کوئی منسٹر ہے، نہ کوئی ایم این اے، نہ ایم پی اے، صرف اور صرف یوسف رضا گیلانی۔ اچھا، یہ جب خبریں آئیں چیف جسٹس نے کہا کہ ان کو گرفتار کیا جائے تو خبریں آئیں کہ یہ وزیر اعظم کے سابق میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، پھر وزیر اعظم ہاؤس نے ایک تردیدی بیان جاری کیا کہ نہیں یہ میڈیا کوارڈینیٹر نہیں ہے، تو یہ جب آپ کو ملے تھے تو کیا اس وقت یہ میڈیا کوارڈینیٹر تھے پرائم منسٹر کے؟ مجھے ہنسی آتی ہے، یہ ان کا کارڈ ہے میر صاحب، اس پہ یہ میڈیا کوارڈینیٹر، ان کو یہ ساری جو ہے پروٹوکول دی ہوئی تھی، ریڈ لائنز ریڈ ٹیپ تھی، ان کا ایک سٹیٹس جو ایک فیڈرل منسٹر کا ہوتا ہے، فیڈرل سیکرٹری کا، وہ والا ان کا سٹیٹس تھا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ نرگس سیٹھی نے ایف آئی آر کٹائی ہے، اس میں شی سیئنگ کہ جی ایلیگیشن اگینسٹ ایکس میڈیا کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، تو یا نرگس سیٹھی جھوٹ بول رہی ہے یا پی ایم جھوٹ بول رہا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ سمیر پرویز حسین صاحب۔ اور یہ جو ہمیں نوٹس جاری کیا میاں خرم رسول کے وکیل نے، اس نوٹس میں بھی وکیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو کلائنٹ ہے یہ پرائم منسٹر کا ایکس میڈیا ایڈوائزر ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب، یہ آپ ہی کا دوست ہے خرم رسول،
یہ اس کا وکیل ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کا کلائنٹ جو ہے یہ آپ کا ایکس میڈیا ایڈوائزر ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا کبھی میڈیا ایڈوائزر نہیں رہا، یہ تو پی ٹی وی کا میڈیا ایڈوائزر تھا۔ تو سمیر صاحب کی آپ نے بات سن لی، ان کی آپ کے ساتھ 3 دفعہ ملاقات بھی ہو چکی ہے، ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، 63 کروڑ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، ان کی رقم ان کو واپس ملنی چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ آپ کے دوست یا سابق دوست خرم رسول کو گرفتار ہونا چاہیے۔ اگر وہ گرفتار نہیں ہوں گے تو یہ بھی توہین عدالت ہے۔ ہماری گفتگو جاری ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ جناب وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ منصور اعجاز پاکستان نہیں آئے، اور اب وہ نہیں آئے تو میمو گیٹ سکینڈل کیا رخ اختیار کرے گا؟ ہر محب وطن پاکستانی، ہر باشعور پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے کہ منصور اعجاز کیوں نہیں آئے، میمو گیٹ اب کیا رخ اختیار کرے گا، اصل کہانی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب اکرم شیخ صاحب جو کہ منصور اعجاز صاحب کے وکیل ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں جناب زاہد بخاری صاحب جو حسین حقانی صاحب کے وکیل ہیں۔ اکرم شیخ صاحب، آج آپ نے تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ میں گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، یہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ منصور اعجاز صاحب کو ڈرا کے بھگا دیا گیا ہے، کیا اگر ان کو ڈرا کے بھگا دیا گیا ہے تو پھر انہوں نے یہ کمٹمنٹ کیوں دی تھی بار بار، میں ہر قیمت پہ آؤں گا، میں ہر قیمت پہ آؤں گا؟ میری بات سنیے، انہوں نے مجھے وکیل کرنے سے بھی پہلے 1 جنوری کو ایک ای میل بھیجی کمیشن کے سامنے، جس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے ٹو مائی سیٹسفیکشن اینڈ مائی فیملی سیٹسفیکشن سیکورٹی فراہم کی جائے۔ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں، میں اس مقدمے میں صرف میری حیثیت ایک گواہ کی ہے، نہ میں نے یہ مقدمہ کیا ہے، یہ مقدمہ میرے خلاف کیا گیا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ کیا کہ جب میں ویزا انڈیپینڈنٹلی میں گیا تو مجھے کہا جی کہ آپ جا کے امریکہ میں درخواست دیں، آپ امریکی شہری ہیں، اور امریکی شہری کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس ملک کا وہ باشندہ ہو اس ملک میں پاکستان کے ویزے کی درخواست دیں۔ ہم نے اپنے کنسرنز جو ہے 9 تاریخ کو پہلی مرتبہ، انہوں نے مجھے 5 تاریخ کو انگیج کیا ہے، 5 جنوری کو، اور میرے پاس وہ سارا کورسپونڈنس موجود ہے، ریٹن ریکارڈ ہے، فیس کس طرح طے ہوئی، کتنی فیس طے ہوئی، کیا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ عدالتی کمیشن نے کیا حکم دیا؟ نمبر 1، he should be issued visa without any conditionalities. Number 2, he should be provided security by the personnel of armed forces. ٹھیک ہے۔ Number 3, there shall be no case registered against him except with the permission of the Honorable Supreme Court. ٹھیک ہے۔ And number 4, there shall be no restriction on his movement except that he completes his examination in chief and cross examination. انہوں نے پوچھا کہ جرا کے لیے وہ ٹھہریں گے، میں نے کہا جی جتنے لوگ جتنے دن چاہیں جرا کریں وہ یہاں موجود رہیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ ویزا لینے کے لیے گئے تو ویزا افسر نے ان سے ایک سمن کی تعمیل کروائی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہا کہ آپ 24 کو تو کمیشن کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، 26 تاریخ کو آپ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا، میں نے کہا آپ اس کو وداؤٹ پریجوڈس ایکسیپٹ کر لیں، آپ یہ نہ کہیں کہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، آپ لکھیں وداؤٹ پریجوڈس اور یہ لے لیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو ویزا نہیں دیں گے یہ، اور یہ ان کو بہانہ نہ دیں۔ آگے انہوں نے کیا کیا، اپنی ایک انشورنس کرائی اپنے سٹیک ہولڈرز کے لیے، ان کے ایسٹس جو ہیں وہ $7.5 بلین سے زیادہ سے متجاوز اثاثے ہیں ان کے۔ ہی ہیز سبسٹینشیل سٹیکس ان یورپ، سبسٹینشیل سٹیکس ان US، اور وہ پاکستانی شہری نہیں ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ حلف وفاداری اس نے نہیں اٹھایا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس نے امریکی آئین کے ساتھ حلف وفاداری اٹھایا جی ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ بالکل یہ کریں اور آپ لے لیں، لیکن کمیشن آپ کو وہ چونکہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے پارلیمانی کمیٹی کے پاس ایک غیر ملکی شہری کو پابند کرنے کا، آپ لے لیں، وی ول ایڈریس دس۔ اب دیکھیے اس کے بعد کا سیناریو زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، رحمان ملک صاحب کا سٹیٹمنٹ فرنٹ پیج پہ پچھلے 5 دن سے نمودار ہو رہا ہے کہ اگر کمیٹی نے ان کو یہ ریکوزیشن کی تو وہ ان کو ECL پہ ڈال دیں گے۔ اس کے بعد
یہ کہا گیا کہ محترمہ شادیہ مری صاحبہ وزیر اطلاعات حکومت سندھ، انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھوں گی کہ ان کے خلاف مقدمے کس طرح درج نہیں ہوتے۔ رات راجہ ریاض صاحب جو سینئر وزیر رہے ہیں حکومت پنجاب کے، جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی کولیشن تھی، انہوں نے یہ کہا کہ میں اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ممبر بننے کی اپلائی کروں گا اور میں ان کے لیے رکاوٹ پیدا کروں گا، میں ان کو پاکستان سے نہیں جانے دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہی ول گو فرام پاکستان آن مائی ڈیڈ باڈی۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے میری بات سنیے، آپ ملک میں کیا فضا پیدا کر رہے ہیں؟ اور پھر کل وزیر اعظم کتنے اچھے مقصد کے لیے وہ ایک بچی جو 16 برس کی تھی اس کے گھر میں ان کے والدین کی دلجوئی کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اربوں روپیہ ایک شخص کی سیکیورٹی پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ جی ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا کہ اربوں روپیہ آپ خرچ کریں؟ اس نے تو نہیں کہا، اس نے یہاں کوئی مقدمہ نہیں کیا، اس نے آپ کی حکومت کے خلاف امریکہ میں مقدمہ نہیں کیا، آپ کی حکومت کے خلاف سوئٹزرلینڈ میں، یورپ میں کہیں مقدمہ نہیں کیا۔ اس کے خلاف مقدمہ کیا میاں نواز شریف صاحب نے اور ان کے ساتھ 9 پٹیشنرز نے، ان کو رسپونڈنٹ بنایا۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جو مقدمہ کرنے والے ہیں وہ میدان میں نظر نہیں آ رہے، اور وہ نہ اس انکوائری میں دلچسپی ان کی نظر نواز آ رہی۔ شریف صاحب جو ہے ان کو انکوائری میں دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے، آئی ایم سوری، میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے ان کے ساتھ خانگی یہ مراسم کیوں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو دلچسپی نہیں ہے اس انکوائری میں؟ کیوں اس کہہ رہے ہیں؟ لیے کہ اگر نواز شریف صاحب کو دلچسپی ہوتی تو وہ اس انکوائری کی فروٹفل نتائج کے لیے کوشش کرتے۔ انہوں نے ایک فاضل کونسل کو مقرر کیا ہوا ہے جنہوں نے کوئی گواہان کی لسٹ نہیں دی۔ ان کو چاہیے تھا وہ دیتے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اس میں ہم جرا کریں گے، ہم اس میں کیا وجہ ہے؟ چیف آف کیوں آرمی۔ نواز شریف صاحب کیوں دلچسپی نہیں لے رہے؟ دیکھیں میرے خیال میں وہ سیاستدان ہیں، ان کا اعلان یہ تھا کہ ہم انکوائری چاہتے ہیں، انکوائری انٹو دی ٹروتھ، لیکن انکوائری انٹو دی ٹروتھ کا جو فریضہ ہے یہ بہت بڑا فریضہ ہے، یہ اتنا بڑا فرض ہے۔ آپ حق کو ڈسکور کرنے کے لیے، باطل کو دبانے کے لیے، ہمارا ایمان اور ہمارے ایقان کی بنیاد اس بات پہ ہے جی کہ آپ حق کے گواہ بن جائیں ٹھیک ہے، اور جھوٹ کو دبا دیں۔ تو انہوں نے کوئی ایسا سبسٹینشل قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اس انکوائری کی سکسیسفل کنکلوژن میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 1 میں کس سے اخذ کرتا ہوں، انہوں نے فہرست گواہان نہیں پیش کی۔ ٹھیک ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام دیتے گواہان میں، ان کے اوپر جرا کرتے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کا نام دیتے، ان کے اوپر جرا کرتے۔ وہ چاہیے تھا کہ وہ منصور اعجاز کے متعلق بے شک اس کا بھی کہتے کہ میں نے بھی اس پہ جرا کرنی ہے، اس نے ایک ہنگامہ بپا کیا ہے۔ کسی شخص کا نام نہیں دیا، صرف ایک شخص ہے جس نے گواہ، میں تو خود گواہ ہوں، میرا تو کوئی استحقاق نہیں تھا کہ میں اور گواہ بلاؤں، لیکن ایک گواہ، ایک جو درخواست گزار ہے، جو وکیل ہے، اسد طارق اسد صاحب، انہوں نے صرف گواہان کی فہرست دیا۔ 2 گواہ انہوں نے سائٹ کیے ہیں، جنرل جاوید اشرف قاضی اور بریگیڈیئر امتیاز احمد، یہ 2 نام ہیں 2 گواہان کے۔ ٹھیک ہے، باقی یہ سپریم کورٹ کے احکامات میں یہ ذمہ داری کمیشن کی ہے کہ وہ میمو کے اوریجن، اتھینٹسٹی اور موٹو کے بارے میں ایک انویسٹیگیٹری باڈی کی حیثیت سے شہادتیں اکٹھی کرے۔ جی یہ مقدمہ حسین حقانی بنام یہ منصور اعجاز نہیں ہے، نہ یہ اعجاز منصور بنام حسین حقانی ہے، یہ مقدمہ ہے انکوائری کا۔ سپریم کورٹ نے انکوائری کا حکم دیا ہے کہ آپ حقائق۔ اب منصور اعجاز صاحب نہیں آ رہے، ذرا حسین حقانی صاحب کے وکیل سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ زاہد بخاری صاحب، اکرم شیخ صاحب نے تفصیل سے جو واقعات بیان کیے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے منصور اعجاز کو ڈرا دیا ہے، اس لیے وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ خوبصورت الف لیلہ کی داستان ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو انہوں نے شروع کیا ویزے کی بات سے کہ جی میرا کلائنٹ گیا اور انہوں نے کہا امریکہ میں جاؤ، گزارش یہ ہے کہ 9 تاریخ کو حکم ہوا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جہاں پہ انہوں نے 2 جگہوں کے نام لیے، زیورچ کی بات کی، برن کی بات کی اور لندن کی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جہاں پہ آئے اس کو ویزا دیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 16 تاریخ یہاں تھی،
15 तारीख तक वीज़ा कहीं अप्लाई नहीं किया गया। ये तो था इनका कंडक्ट, ये जो वीज़े के इल्ज़ामात के मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या कोई अमरे माने था कि 9 तारीख को जब हुक्म हुआ उससे लेके 16 तारीख थी अगले दिन, तो 15 तारीख तक कहीं पे दरख्वास्त वीज़े की मौजूद नहीं थी। तो ये महज एक इल्ज़ाम तराशी है। और फिर आप देखें वीज़ा दिया कब गया है? वीज़ा दिया गया आफ्टर वर्किंग आवर्स, यानी इसके लिए बाकायदा जो ऑफिस था उसको खुला रखा गया। और फिर अगली बात देखें, अगली बात ये देते हैं जी कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, धमकियां मिल रही हैं और उसका इंतज़ाम नहीं हो रहा। मेरे पास ये 9 तारीख का हुक्म मौजूद है। अगर तो ये हुक्म हो, इनका मुतालबा है कि महज फौज, चूंकि उसने हल्फ लिया है, बाकी इस मुल्क में सब गद्दार हैं, लिहाजा मुझे सिक्योरिटी मुहैया करे सिर्फ फौज, ये इनका कहना है जो मैं समझ सका हूं आज की गुफ्तगू में। आप सर देखें, मैं ये 9 का जो फैसला है 9 जनवरी का जो ऑर्डर है, इनकी मारूजात हैं। इनकी मारूजात के बाद कमीशन ने क्या कहा? कमीशन ने कहा अकॉर्डिंगली, इनकी बातें सुन के, फ्रीकैन की बातें सुन के फरमा रहे हैं, अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी में आल्सो बी प्रोवाइडेड, किसे? टू मिस्टर मंसूर इजाज बाय द पर्सनल ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन एडिशन टू, मैं दोहरा रहा हूं, स्ट्रेस कर रहा हूं, इन एडिशन टू द सिक्योरिटी विच द लर्नड अटॉर्नी जनरल डीम्स एप्रोप्रिएट। ठीक है। हुक्म हुआ क्या? हुक्म यह है कि बेसिक सिक्योरिटी अटॉर्नी जनरल ने डिटरमाइन करनी। प्लीज वेट, अटॉर्नी जनरल ने चूंकि इन एडिशन टू क्वालिफाई कर रहा है, इन एडिशन टू के बाद आर्मी ने आना है। और इन एडिशन टू क्या है कि वो डिटरमाइन करेंगे कि क्या क्या चीज। बुखारी साहब, कतई कलामी माफ, अगर ये कह रहे हैं कि हमें आर्मी ही पे एतमाद है और आप समझते हैं कि आप बेगुनाह हैं, तो आप आर्मी की सिक्योरिटी दे दें। अब देखें, पहली बात ये थी कि अच्छा होता अगर अटॉर्नी जनरल साहब यहां बैठे होते या इंटीरियर मिनिस्टर साहब यहां पे होते, चूंकि इन्होंने बहुत सारी बातें इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ की हैं, वो ज्यादा बेहतर अंदाज में, चूंकि मैं हुसैन हक्कानी का वकील हूं, लेकिन मैं महज अवाम नास तक पैगाम देने के लिए यह बात करूंगा। अदरवाइज अटॉर्नी जनरल साहब ने मीडिया में आके कहा कि हमने तमाम इंतजामात मुकर्रर कर दिए हैं और आर्मी ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया है। ठीक है। और आज आपने जब मैं यहां आपकी तरफ रवाना हुआ अपने रिहाइशगाह से, तो ये उनका पैगाम चल रहा था और वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब सर समझने वाली बात यह है कि गुमराह ना लोगों के किया जाए। अगर तो ये होता, मैं फिक्रा पढ़ता हूं, अगर ये ऑर्डर ये होता कि accordingly security may be provided to Mansoor by the personnel of Pakistan Army, it was okay। ये मौका फिर इनका ठीक था। उन्होंने ये नहीं कहा, इसको मोर ओवर के तौर पे कहा है, आर्मी को मोर ओवर के तौर पे कहा है। बुनियादी बात की कि अटॉर्नी जनरल जिसको अप्रोप्रिएट इंतजामात को समझेगा वो करेगा। और वो अप्रोप्रिएशन क्या किए अटॉर्नी जनरल ने? इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या किया जिस पे ये इल्जामात की बुछाड़ करते हैं? उसने कहा कि देखें, हमारे पास रेंजर्स हैं, हमारे पास पुलिस है, जितने महकमे उनके मतहत हैं सबको अलर्ट कर दिया, ड्यूटीज लगा दी और आर्मी को बाकायदा नोटिफाई। अब सारे इंतजामात हो गए हैं। डर क्या है कि जी अब ये क्या कहें, मेरी बीवी का भी इत्मीनान हो, मेरे बच्चों का भी इत्मीनान हो और इत्मीनान उनका भी हो जो मेरे साथ कारोबार करते हैं। सर मैं नहीं समझता कि इनके ये अल्फाज और वो सिक्योरिटी कहां से आएगी। चाहिए ये था कि ये आके कहते कि जनाब ये इंतजामात मुझे आईजी ने बता दिए हैं। मेरी बात अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे, मेरी रात इनके साथ बात भी हुई है, इन्होंने भी फरमाया। ये आके कहते जी ये इंतजामात में कमी है, इसमें ऐड कर दें। इन्होंने आज तक कोई बात नहीं। वजीर आजम साहब को क्या जरूरत थी जुमैनी बयानात देने की कि ये वाइसराय तो नहीं है, अरबों रुपया खर्च नहीं करेंगे, थानेदार तो मैंने लगाना है। उन्होंने जवाब मुहैया किया है कि मंसूर इजाज भाग जाए। मैं अर्ज करता हूं ये ऐसी बात नहीं है। देखें, अभी मेरे दोस्त ने कलाम पाक से एक आया मुबारका का तर्जुमा करते हुए यह बात कही कि सच के लिए डट जाओ, शहादत के लिए सामने आ जाओ। और बुज़दिली इतनी दिखा रहा है इनका क्लाइंट कि वो सिर्फ इसलिए भाग रहा है कि जनाब उसको जान का खतरा है। फिर उसे ये आया मुबारका पढ़ के समझाएं, उसको ये बताएं कि ठीक है आप गैर मुल्की तो हो, लेकिन पता नहीं मुसलमान कहलाते हो या नहीं, उनका अपना इशू है। लेकिन अगर वो मुसलमान हैं तो ये आया मुबारका उन्हें समझाएं।
خوف اس کو کس چیز کا ہے؟ سر خوف ہے اپنی کرتوتوں کا. اب ماضی پہ کھنگالیے ذرا. خود انہوں نے اپنے ابتدائیہ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جناب وہ آئی ایس آئی کے خلاف لکھتا تھا, وہ آرمی کے خلاف لکھتا تھا, وہ پاکستان کے خلاف لکھتا تھا. اور اگر عوام یہ پوچھیں کہ بھائی بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ گرانے میں تمہارا کیا رول تھا؟ سر اس بحث میں ہم نہ پڑیں کیونکہ پاکستان کے خلاف ریمنڈ ڈیوس نے بھی بہت سازشیں کی تھی, لیکن ہمارے انہی اداروں نے اس کو یہاں سے آپ کی مدد سے بھگا دیا. ریمنڈ ڈیوس کا نہیں, وہ پنجاب گورنمنٹ نے بھگایا, اور آگے مجھے نہ پوچھیں ابھی. اچھا بہت سارے لیکن میں ایک سوال اکرم شیخ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. شیخ صاحب, یہ آپ نے آج گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے کہا کہ کور کمانڈر بھی ایک فیصلہ کر کے چھپ جائیں تو پھر میں کیا کروں؟ اس کا کیا گزارش یہ ہے, آپ نے بہت اچھا کیا. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ فوج کس قانون کے تحت ہے. یہ دیکھیں, یہ 9 تاریخ کا آرڈر ہے, اس میں فوج کے نمائندوں کی حاضری لگی ہے. جی, لیفٹیننٹ کرنل خالد راجہ ہے آئی ایس آئی, راجہ اسرار عباسی صاحب ہیں ایڈوکیٹ آن بہاف آف خالد جاوید. یہ جو فوج کی طرف سے اور آئی ایس آئی کی طرف سے 2 نمائندگان موجود ہیں. ان کی موجودگی میں یہ حکم پاس ہوا 9 تاریخ کو کہ آرمی پرسونل سیکورٹی فراہم کریں گے. اور اٹارنی جنرل صاحب نے وہاں مجھے میری بات سن, نہیں یہ اٹارنی یہ بحث تکرار نہیں کریں, تکرار نہیں کریں. نہیں, آپ مجھے روکے نہیں, میں نے آپ کو روکا نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, بات کرنے دینا, گمراہی نہ پھیلائیں. آپ مجھے بات کرنے دیں. آرڈر پڑھیں, الفاظ پڑھیں. سر میں الفاظ آرڈر کے نہیں کر رہا. عدالت میں ذرا ان کو بات کرنے دیں. عدالت کا ہر حصہ اس کے حکم. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی کہ لیفٹیننٹ کرنل خالد راجہ کا نام ہے اور فوج کے نمائندے کا نام ہے. ان کی موجودگی میں یہ حکم پاس ہوا کہ فوج کا ایک دستہ ان کی حفاظت پہ مامور ہوگا. اور اٹارنی جنرل نے کورٹ کو یہ ایشورنس دی. سر یہ دستہ اور کل یہ بات کھل جائے گی نا, کل کورٹ کی پروسیڈنگ ہے, کل یہ بات کھل جائے گی. میرا اعتراض یہ ہے پرسونل یہ پبلک میٹنگ نہیں ہے. ہم ایک بہت بڑے اگر امیر صاحب اگر آپ نے ریگولیٹ نہیں کرنی پروسیڈنگ تو میری بات کو کہنے دینا. آپ نے مجھے سوال کیا, دستہ پڑھ دے کہاں ہے, دستہ پڑھ دے, پلاٹون کا لفظ پڑھ دیں. پلاٹون نہیں, پرسونل آرمی پرسونل, اور وہ بھی ان ایڈیشن ٹو. نہیں سر نہیں, آپ کا پڑھنے کا انداز الگ ہے. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے کمٹمنٹ دی تھی. نہیں سر, میری سر یہ بڑی توہین کی ہے. میں بات کرتا ہوں. یہ دیکھیں سر, یہ ہے 9 تاریخ کا آرڈر. جی, 12 تاریخ کو کور کمانڈرز کی ملاقات میٹنگ ہوتی ہے. یہ اس کی پروسیڈنگز ہیں جو میں نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ اپنے عوام کو دکھا دیں. Statement issued by the military and the government on Memo Gate issue also came under discussion in the Corps Commanders meeting at GHQ, Islamabad. The meeting of the Corps Commanders headed by Army Chief Ashfaq Parvez Kiani on Thursday decided to provide Mansoor Ijaz with security upon his arrival in the country for the hearing of Memo Gate case. Military chief met top commanders amid a widening rift between the powerful armed forces and the civilian government. یہ پڑھے نا, دیکھیں No cable to it. یہ پڑھ لیں, دکھا دیں گے. No cable to it. اس پہ کیا اعتراض ہے, اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یا پڑھ لیں, یہ دکھا دیں. میں سب کا ریکویسٹ, ٹھیک ہے دکھا دیں. اب مجھے یہ خط لکھتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب. اٹارنی جنرل صاحب مجھے خط لکھتے ہیں, اس کے ساتھ لگا ہوا ہے صفحہ 10 پہ. جی, وہ مجھے لکھتے ہیں جی, انہوں نے یہ جو سیکیورٹی کا انتظام ہے نا, وہ میری تسلی کے مطابق نہیں کرنا, وہ منصور اجاز کی تسلی کے مطابق کرنا, اکارڈنگ ٹو دس آرڈر آف 9th. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی وٹنس. ٹھیک ہے جی. اچھا, وہ کیا لکھتے ہیں مجھے؟ وہ لکھتے ہیں جی ہم نے ایڈیکویٹ فول پروف سیکورٹی کا انتظام کر لیا ہے. ان کو میں نے خط لکھا آگے, خط اس کے آگے لگا ہوا ہے. کیا انتظام کیا ہے, کیا تفصیلات ہیں, کون مجھے سیکورٹی پرووائڈ کرے گا؟ آپ نے تو فوکل پرسن جو ہے وہ ڈاکٹر مجیب الرحمان خان کو مقرر کر دیا ہے. آپ کی عدالت کی سٹیٹمنٹ یہ تھی, ڈی آئی جی آپ کی عدالت کی سٹیٹمنٹ اور وزارت داخلہ کا ماتحت. اور آج صبح آئی جی اسلام آباد نے میرے دفتر میں مجھ سے ملاقات کی اٹارنی جنرل صاحب کے حکم پہ. انہوں نے کہا جی اگر ہم مناسب سمجھیں گے تو ہم ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو لکھیں گے, ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ پھر فوج کے دستے کو لکھے گا اور پھر وہ فوج کا دستہ آئے گا اگر ضروری ہوا. تو آپ کو ہر قیمت پہ فوج کی سیکورٹی چاہیے؟ مجھے بات سنیں, میرے پاس جو گیجٹس ہیں, میرے پاس دوسری ایک یہ نہیں ہے, تو یہ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں نا نہیں ہے, پھر آپ خوف زدہ کیوں ہیں؟ بھائی آپ انکوائری, بڑی بات سنیں, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہمیں جانے نہیں دیں گے,
ہمارا کیما کر دیں گے, لو. ہمیں سازش کے مقدمے میں ملوث کر دیں یہ گے, تقریر اچھی ہے. ہمیں سازش کے مقدمے میں اچھا اب جی یہ ہماری گفتگو جاری ہے, لیکن کوئی کنکلوژن جو ہے اس تک ہم نے پہنچنا ہے. یہ میری میمو بات گیٹ سنیں نا. اسکینڈل جو ہے یہ اس طرح ختم نہیں ہوگا, میں سمجھتا اس پہ ہوں گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.